جماعت اسلامی کی اس منتھلی پریس کانفرنس میں آپ کا استقبال ہے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہماری اس پریس کانفرنس میں ایز یوزول انجینئر سلیم صاحب وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند شامل ہیں. ان کے علاوہ مسٹر ملک معتصم خان صاحب جو جماعت اسلامی کے ملکی و ملی امور دیکھتے ہیں، نیشنل ایشوز اور کمیونٹی ایشوز، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ہم اس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں. میں ریسپیکٹڈ انجینئر سلیم صاحب وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میڈیا پرسنز کو ایڈریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی پترکار اور صحافی ساتھیوں کو سلام و آداب. جماعت اسلامی ہند کی اس ماہانہ پریس کانفرنس میں ہم نے 3 ایشوز کو خاص طور سے اپنے پریس نوٹ میں مینشن کیا ہے. سوالات تو اس کے علاوہ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ 3 ایشو جو ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ اہم ہیں، ان میں ایک تو ابھی حال میں جو ہماری یونین گورنمنٹ کا، سینٹرل گورنمنٹ کا جو سالانہ بجٹ پیش کیا گیا، اس پر ایک وہ ایشو ہے. دوسرا فارمرز کا جو موومنٹ چل رہا ہے، اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کا موقف آپ کے سامنے آئے گا. اور تیسرا ملک میں رام مندر کی تعمیر کو لے کر جو کلیکشن کی مہم چلائی جا رہی ہے بعض تنظیموں کی جانب سے، اور اس کے ذریعے سے جو ملک میں فضا خراب کی جا رہی ہے، کئی جگہ تشدد ہوا ہے، اس ایشو کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. بجٹ جو حال میں پیش ہوا ہے، اس پر جماعت اسلامی ہند کا تبصرہ بیانات کے ذریعے بھی آ چکا ہے. 1 سے زیادہ بیان اس پر آئے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سال کا بجٹ بہت ہی زیادہ مایوس کن ہے. جس طرح کی چیزوں کی ہم امید کر رہے تھے، یہ کووڈ کا سال گزرا ہے، اکانومی پوری طرح متاثر ہے، لوگوں کے جاب چلے گئے ہیں، اور چھوٹی انڈسٹریز اور عام جو کاروباری لوگ ہیں اور مزدور لوگ ہیں، وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت اس سلسلے میں ان کے لیے بہت بڑی راحت کا کوئی پروپوزل اس بجٹ میں لائے گی. لیکن بجٹ کو باریکی سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بجٹ کارپوریٹس کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا بجٹ ہے. حالانکہ اس پورے لاک ڈاؤن میں اور اکانومی کی خراب صورتحال کے دوران بھی سب سے زیادہ فائدہ کارپوریٹس نے اٹھایا ہے. آپ دیکھیں گے بعض کارپوریٹس کو اس دوران بہت بڑے منافع ہوئے ہیں، جبکہ چھوٹی انڈسٹریز اور عام لوگوں کو بہت بری طرح سے ان کی معیشت، اکانومی متاثر ہوئی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اکانومی کا بار ان کارپوریٹس پہ ڈالا جاتا اور ان کارپوریٹ سے زیادہ وصولی ہوتی. لیکن حکومت نے جو کوشش کی، بجائے اس کے کہ ان سے وصولی کرنے کے بجائے عام لوگوں سے ریونیو حاصل کرنے کی کوشش اس بجٹ میں کی گئی. اور ریونیو حاصل کرنے کے جو طریقے اپنائے گئے وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہیں. اور خاص طور سے ڈس انویسٹمنٹ کو جس طرح سے بڑھاوا دیا گیا، پچھلے سال 30,000 کروڑ ڈس انویسٹمنٹ کا وہ تھا، اس مرتبہ تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ کا ڈس انویسٹمنٹ جو کیا گیا. اور LIC جیسے اداروں کو بھی ایک طرح سے پرائیویٹ ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے. حالانکہ رقم کے اعتبار سے بجٹ میں دیکھا جائے تو ہیلتھ سیکٹر میں کچھ اضافہ کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں.
لیکن یہ اضافہ کرنے کے بعد بھی یہ ہماری جی ڈی پی کا 2% تقریباً ہوتا ہے، جو بہت ہی کم ہے، اور اس کا مطالبہ جماعت اسلامی ہند کئی سالوں سے ہر سال کرتی رہی ہے کہ کم سے کم ہماری جی ڈی پی کا 6% ہیلتھ سیکٹر پہ خرچ کیا جانا چاہیے، اور اس مرتبہ اس کی زیادہ امید تھی کہ بڑھایا جائے گا۔ یقیناً رقم تھوڑی بڑی ہے، لیکن ابھی بھی 2% سے اوپر ہم نہیں جا سکے ہیں، تو یہ تشویشناک ہے صورتحال۔ اسی طرح سے ایجوکیشن کا سیکٹر اس دوران سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تعلیم کا سیکٹر۔ بہت سے پرائیویٹ سکولز کو ٹیچرز کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں، اور دوسرے بہت ادارے متاثر ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ ٹیچنگ کا سیکٹر، ایجوکیشن کا سیکٹر متاثر ہوا ہے۔ تو ہم امید کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں حکومت کچھ زیادہ رعایتیں اور کچھ زیادہ سہولتیں فراہم کریں گی، اور اس کے لیے خاص بجٹ مختص کیا جائے گا، لیکن بجٹ کو دیکھ کر یہ افسوس ہوتا ہے کہ اس میں اور زیادہ کمی آئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے بجٹ کی، یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ اس کو اگر مائنورٹیز کے ویو پوائنٹ سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو مائنورٹیز کے لیے تقریباً 4,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، اور پورے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مائنورٹیز بھی ہیں، اور سب کی تعداد ملائیں تو 25 کروڑ کے آس پاس وہ ہوتی ہے، اور فیصد کے حساب سے دیکھیں تو 21% مائنورٹیز کا ریشو ہے پاپولیشن میں، جبکہ ایس سی اور ایس ٹی کا جو پاپولیشن کا ریشو ہے وہ 16% ہے۔ اگر دونوں کے بجٹ کو ہم کمپیئر کریں، جو سب پلان ہے ایس سی ایس ٹی کا اور جو مائنورٹیز کے لیے بجٹ مختص کیا گیا ہے، وہ بجٹ ایس سی ایس ٹی جو 16% ہے پاپولیشن کا، اس کا بجٹ مائنورٹیز کے بجٹ سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کی نگاہ میں مائنورٹیز کی حیثیت اور مائنورٹیز کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں جو رویہ نظر آتا ہے وہ رویہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت اور اکانومی جو بہت تشویشناک حالت میں پہنچ گئی ہے، اس کو ایکویٹی بیسڈ ہونا چاہیے، اور اس کو قرض کی بیس پر اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر ادھر سے، اور یہ جو وصول کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ خود جو فارمنگ سیکٹر ہے اس سیکٹر میں بھی تیل پر ایکسٹرا ٹیکس لگایا گیا ہے، آئل پر، اور وہ ایک طرح سے جو اسٹیٹس کا جو جورسڈکشن ہے، اسٹیٹس کا جو حق ہے، اس کو ایک طرح سے سینٹر نے لینے کی کوشش کی ہے، جس سے ہمارا جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اور اسٹیٹس کے جو اختیارات ہیں ان میں بھی ایک طرح سے انٹرونشن کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوورآل اس موقع کو ہماری معیشت کو مضبوط کرنے اور سوشل سیکٹر کو اور جو عام لوگوں کی آمدنی کو بڑھانے کی جو چیزیں ہو سکتی تھی اس بجٹ میں، جس کی ہم امید کر رہے تھے کہ عام لوگوں کے پاس پیسہ جائے گا اور عام لوگوں کی خرچ کرنے کی کیپیسٹی بڑھے گی، اور اس سے ہماری معیشت تھوڑا اور بہتر انداز اختیار کرے گی، وہ کرنے کے بجائے صرف کارپوریٹس کو اس میں سامنے زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان حالات میں حکومت کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اہم ایشو جس پر برابر بات ہوتی رہی ہے وہ ہے یہ فارمنگ سیکٹر سے جڑے ہوئے جو 3 قانون حال میں لائے گئے، اور اس کو واپس لینے کے سلسلے میں بڑی تعداد میں کسانوں کا موومنٹ پچھلے 2 مہینے سے زیادہ سے چل رہا ہے، اور ابھی بھی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے۔ اور پچھلے 26 جنوری کو ریپبلک ڈے کے دن جو دلی میں ہوا اور جو جس طرح کی وائلنس ہوئی اور لال قلعے پر جس طرح سے لوگ گئے، تو ان واقعات کو جماعت اسلامی نے اپنے بیان میں بھی اس کی مذمت کی ہے، اور آج بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو وائلنس کا طریقہ ہے اور یہ جو بھیڑ کے ذریعے سے جس طرح سے بے قابو
بھیڑ کا آ جانا اور حکومت کا ایک طرح سے بد انتظامی، اور بلکہ بعض لوگ تو حکومت پر الزام بھی لگا رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ پوری جو صورتحال ہے اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہے، اور کچھ لوگ جو ایک سازش کے طور پر اس موومنٹ کا حصہ بن گئے یا اس موومنٹ میں داخل ہو کر اور اس موومنٹ کو کمزور کرنے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس شخص کا نام اور جن لوگوں کے نام برابر اس میں آ رہے ہیں کہ جو لوگ لال قلعے پر گئے اور جنہوں نے خاص مذہبی جھنڈا وہاں پھہرایا اور یہ سب کیا، ان کے نام معلوم ہے، ان کے فوٹوز معلوم ہے، وہ بڑی نمایاں لوگ ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور وہ حکومت کی پہنچ سے باہر ہیں۔ تو اس سے اندیشے ظاہر ہوتے ہیں اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں حکومت جو شروع سے اس بات کی کوشش ہو رہی تھی کہ فارمرز کی ڈیمانڈز کو سنجیدگی سے غور کرنے، اور ہم سمجھتے ہیں اور جماعت اسلامی ہند اس کا اظہار بار بار کرتی رہی ہے کہ ہم ان کسانوں کی جو مطالبات ہیں، یہ تینوں جو قوانین جو کسانوں کی بھلائی کے لیے لائے گئے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، تو ہم کسانوں کا جو موقف ہے کہ یہ قوانین نہ صرف کسانوں کے خلاف ہیں بلکہ یہ عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں بلکہ نقصان پہنچانے والے ہیں، اور اس سے کسانوں کی حالت کمزور ہوگی، اس سے ایم ایس پی جو ہے وہ اس کو ایشورنس اور گارنٹی نہیں ملے گی۔ اسی لیے کسانوں کا یہ مطالبہ ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ ایسا قانوناً اس کو اشور کیا جانا چاہیے کہ ہر حال میں چاہے کسانوں کی فصل حکومت خریدے یا کوئی اور خریدے، وہ ایم ایس پی ان کو اشور ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ ان کا جائز ہے اور ہم بھی اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارمرز کا یہ جو موومنٹ ہے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز مطالبات ہیں، اور حکومت اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ جو حکومت کا ہے اس سے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور بعض چیزوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ حکومت کو یہ اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن غلطی کو سدھار لیا جانا چاہیے۔ ڈیموکریسی میں غلطی کو سدھار لینا اور کوئی غلطی کی طرف توجہ دلائے تو ان کی بات مان لینا یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو بلکہ اور زیادہ طاقت ملتی ہے ڈیموکریسی میں۔ تو ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ وہ اپنی ضد کا رویہ اور اس موومنٹ کو کمزور کرنے کی ترکیبیں اور اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی ترکیبیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوششیں چھوڑ کر وہ سنجیدگی سے کسانوں کی ان جائز مطالبات پر غور کرے، اور یہ جو قوانین جلد بازی میں لائے گئے، غلط طریقے سے لائے گئے اور کارپوریٹس کو خاص طور سے فائدہ پہنچانے کے لیے لائے گئے اور کسانوں کی بھلائی سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان قوانین کو واپس کر لینا ہی حکومت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور جتنی جلدی اس غلطی کو حکومت سدھار لے گی میں سمجھتا ہوں اتنا ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنی اس غلطی کو جلد سے جلد سدھار لے اور ملک جس پریشانی میں آج پڑ گیا ہے اس موومنٹ کی وجہ سے اس پریشانی سے اس ملک کو نکالا جائے، اور جو حکومت اور عوام کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے، ایک اعتماد کی کمی پیدا ہو گئی ہے، یہ اور بڑھ گئی ہے اس کسان آندولن کے بعد، اس کو دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا جو ایشو ہے وائلنس، جو بابری مسجد کی جگہ رام ٹیمپل بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے سلیکشن ہو رہا ہے، اس میں کئی جگہ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں۔ ملک معتصم خان صاحب ہمارے ملنی اور ملکی امور کے سیکرٹری انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ حالیہ دنوں مدھیہ پردیش میں ان کے 4 ضلع منصور ہے، اندور، اجین، راج گڑھ، ان کے مختلف مقامات ہیں، چندن کھیڑی اور دورانہ۔ وہاں پر یہ 25 دسمبر سے یہ بات شروع ہوئی کہ ایودھیا میں جو مجوزہ رام مندر ہے اس کی تعمیر کے لیے فنڈ
اکٹھا کرنا، اس میں دو باتیں تھیں. ایک ہے جبر، ظلم سے فنڈ اکٹھا کرنا، اور ایسے علاقے جہاں اس مندر کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ایسے مساجد کے ایریے اور دیگر لوگ جو فنڈ فراہم نہیں کرتے ان کے علاقوں میں ریالیز نکالنا، نعرے لگانا. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے یہ فنڈ اکٹھا کرنے سے زیادہ نفرت کی آگ کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. تشدد کی جو فضا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور نتیجے میں پولرائزیشن. تو یہ جو گروہ ہیں، جو پارٹیاں ہیں جو سماج کو تقسیم کرنا چاہ رہی ہیں اور سماج میں دوریاں پیدا کرنا چاہ رہی مختلف لوگوں نے، انہوں نے اس کو ایجنڈے کے طور پہ وہاں شروع کیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی، مال و اسباب بھی لوٹے گئے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو گھر تھے چندن کھیڑی وغیرہ میں، جو وکٹمز تھے، انہی کے مکانات کو وہاں کی انتظامیہ نے تقریباً 80 مکانات کو تہس نہس کر دیا بلڈوزر چلا کر انہیں. تو وہاں جو لوگ جب انتظامیہ سے رجوع ہوئے، ڈورانا میں تو رجوع ہوئے تھے، تو وہاں کی جو پولیس انتظامیہ نے ان سے کہا کہ جب جلوس آئے گا آپ تھوڑا آبادی چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں تاکہ آپ تشدد سے بچ جائیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس کی پوری ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. حکومت کا کام ہے وہ عوام کی حفاظت کرے. صرف مسئلہ مدھیہ پردیش تک محدود نہیں ہے، یہی بات گجرات میں بھی ہوئی ہے. گجرات کے بھی بعض مقامات پر انہوں نے یہ فنڈ اکٹھا کرنے کی مہم شروع کی. ایسا ہی کرناٹک کے بعض مقامات پر بھی کی، یو پی کے بعض مقامات پر بھی کی، اور اب بنگال میں بھی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو نفرت کی جو فضا انہوں نے پیدا کی تھی اس کو مسلسل بڑھاوا دینا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ گروہ اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کرے، نفرت کے ذریعے سے، پولرائزیشن کے ذریعے سے. ایسے ہی موقع پر جو سمجھدار شہری ہیں اور جو دردمند لوگ ہیں مختلف سماج کے، مسلمانوں میں سے بھی اور برادران وطن میں سے بھی، ان سب نے ایسا نہیں کہ توجہ نہیں دلائی. وزیر اعظم صاحب کے نام میں خط لکھا گیا، جو لوگ بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، ایک بڑے وفد نے ایک خط لکھا جس میں ان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ دونوں پر پابندی لگائے کہ اصولی میں جبر و تشدد نہ ہو، اور دوسرا ہے کہ جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہ ہو وہاں نہ ریلی نکلے اور نہ ہی وہاں پر وہ نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو منظر ہے اس میں مدھیہ پردیش میں کئی سالوں سے بی جے پی حکومت کر رہی ہے، اس سے پہلے بھی حکومت کر رہی تھی، لیکن وہاں جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں وہاں لوگ اچھی رائے رکھتے تھے. لیکن جب سے یوگی صاحب نے وہ مذہب کی تبدیلی لو جہاد کے نام پر جو قانون بنایا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں بھی یوگی صاحب میں اور وہاں کے چیف منسٹر مدھیہ پردیش کے درمیان میں کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ کون زیادہ متشدد رویہ اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک سماج کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک علامت ہے کہ لوگ خدمت میں اور ترقی میں، چیف منسٹر اچھی کارکردگی میں ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں، تو یہ سماج کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے بھلا ہوتا ہے. لیکن اس کے بجائے نفرت کے پرچار میں اور نفرت کی فضا کو پیدا کر کے اپنی سیاست کو مستحکم کرنے کی یہ جو روایت، اس پر جو کمپٹیشن چل رہا ہے، یہ بہت تشویشناک بات ہے. تو حکومت کو متوجہ کیا گیا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سے برادران وطن نے بھی اس کو سیریس لیا ہے. تو اب سول سوسائٹی کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کی جا رہی ہے. تو یہ جو نفرت کی جو فضا ہے اس کو ختم کرنے پر اور ایسے چیزوں پر حکومت پابندی لگائے
اس طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سوالات کا موقع ہے۔ آن لائن جو شامل ہیں اس پریس کانفرنس میں وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا چیٹ باکس میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ گرچہ آپ نے انجینئر سلیم صاحب نے زرعی قوانین کے تعلق سے کچھ باریک باتیں بتائی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز تشنا رہ جاتی ہے جو وزیر زراعت نے کل بھی خاص طور سے کہا ہے۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالے قوانین ہیں، لیکن اس میں کالا ہے کیا؟ یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو لوگ بول رہے ہیں وہ اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں، دیگر لوگ جو بول رہے ہیں ملک کے وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں کالا آخر ہے کیا؟ کیا اس کی مزید وضاحت کریں گے آپ؟ جی، ویسے تو جب یہ قوانین آئے تھے اس وقت بھی تفصیل سے اس پر ہم نے بات کی تھی کہ اس میں ایک جو بڑا ایشو ہے وہ تو ہے ایم ایس پی کا، کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہے اس کو ایک طرح سے اشور نہیں کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کسان آزاد ہوگا، اپنی فصل کو، اپنے پروڈکٹ کو وہ جہاں چاہے بیچ سکتا ہے اور جو چاہے اس کو خرید سکتا ہے، اور حکومت کی دلیل یہ ہے کہ اس سے کسانوں کو فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی من چاہی قیمت پر اور زیادہ قیمت پر بھی اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکتا ہے۔ لیکن کسانوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہا تو یہ جا رہا ہے، لیکن جب آپ بڑے کارپوریٹس کے ساتھ معاملہ کریں گے اور جب کارپوریٹ ایک طاقتور آدمی کے ساتھ ایک کمزور آدمی کا جو معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے میں کبھی بھی کمزور آدمی کی شرطوں پر وہ سودا نہیں ہو سکتا، بلکہ طاقتور لوگوں کی قیمت پر وہ سودا ہوتا ہے۔ لہذا اس میں کسان جو ہے وہ مجبور ہوگا، اور اس سے جو منڈیز جو ہیں، ابھی جو منڈی کا جو سسٹم ہے، جہاں پر اس سسٹم کو آہستہ آہستہ ایک طرح سے ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ منڈی کسی طرح سے گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی اور اس میں بہت سی پابندیاں تھیں جس کے ذریعے سے کسانوں کا مال اس کے ذریعے سے بیچا جا سکتا تھا۔ اب کارپوریٹس جو ہے وہ کانٹریکٹ فارمنگ کے ذریعے سے فصلوں کو پہلے ہی خرید لیں گے، پہلے ہی اس کا سودا ہو جائے گا اور منڈی تک آنے کی اس کی ضرورت اور نوبت بھی نہیں آئے گی، اور جو ضرورت مند کسان ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ اس کو کم قیمت پر خریدیں گے اور کسانوں کو اس سے نقصان ہوگا۔ ایک اور خطرناک بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ ہے جو ذخیرہ اندوزی کا جو قانون ہے، اور جس میں کہا گیا کہ جو اسینشل کوموڈیٹیز جو ہیں، جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے ان چیزوں کو، آلو، پیاز اور اس طرح کی چیزوں کو نکال دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اب ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی جانا لیگلائز ہو گیا ہے۔ جو پہلے قانوناً جس پر پابندی تھی، جرم تھا، سزائیں تھی، اب وہ لیگلائز ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ کون لوگ اسٹور کریں گے؟ جن کے پاس بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج بنانے کی طاقت ہوگی اور جو کئی مہینوں تک اس فصل کو بازار سے ہٹا کر کولڈ اسٹوریج میں جمع کریں گے، قیمتیں بڑھائی جائیں گی اور پھر بڑھی ہوئی قیمتوں پر لوگوں کو فروخت کیا جائے گا۔ تو صرف کسانوں کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ عام لوگ بھی جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک اور بات جو اس میں ہے وہ ہے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا، جس کے ذریعے سے کسانوں کی فصلیں خریدی جاتی ہیں اور وہاں جمع ہوتی ہیں اور ان کو ایک منیمم پرائس اشور کیا جاتا ہے۔ اب فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو بھی ایک طرح سے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو گودام ہیں، ان کے جو گوڈاؤنس ہیں، ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایف سی آئی کا ایک طرح سے عملاً ختم کرنے کی اس میں ایک طرح سے طریقہ اس میں نکل گیا ہے کہ ایف سی آئی کا رول بالکل ختم ہو جائے گا، جو سب سے بڑا خریدار ہوتا ہے کسانوں کی پروڈکٹس کو خریدنے والا۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں، اور کسان اس میں یہ چاہتے ہیں
کہ ایم ایس پی کے لیے قانون لایا جائے اور قانون کے ذریعے ایم ایس پی کو اشور کیا جائے اور قانونی ضمانت دی جائے ان کو کہ ان کی فصل ہر حال میں اس منیمم سپورٹ پرائس سے کم پر نہیں بکے گی، چاہے وہ حکومت خریدے یا دوسرے لوگ خریدیں۔ تو اس کا اثر صرف کسانوں پر نہیں ہونا ہے بلکہ تمام لوگوں پر اس کا اثر ہونا ہے جو بھی ان چیزوں کا استعمال کریں گے۔ کارپوریٹ اس کو کم قیمت پر خریدیں گے اور عوام کو بڑی زیادہ قیمت پر بیچیں گے اور کسانوں کو ان کی قیمت کم ملے گی۔ تھوڑا مائنورٹیز بجٹ جو ہے اس کو آنکڑے کے ساتھ پیش کریں گے تو مائنورٹیز کو کتنا بجٹ ملا ہے؟ میں نے بتایا کہ مائنورٹیز کے لیے 4000 کروڑ کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، 4000 کروڑ، اور ہم نے حساب لگایا کہ اگر 25 کروڑ کی آبادی مائنورٹیز کی ہے 21% آبادی کے تناسب میں، تو 200 روپے بھی ایک آدمی پر ایک سال کے بجٹ میں نہیں آتے ہیں، جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ مائنورٹیز کو کیا اہمیت دے رہے ہیں کہ پر ہیڈ even less than 200 rupees is being allocated for minorities، جبکہ جو SC/ST کا جو پلان ہے، سب پلان ہے، اور جن کا تناسب پرسنٹیج جو ہے صرف 16% ہے، مائنورٹیز کے مقابلے میں 5% کم ہے، ان کے سب پلان کے بجٹ کا جو سائز ہے وہ مائنورٹیز کے بجٹ سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت کی نگاہ میں صاف نظر آتا ہے کہ مائنورٹیز کے سلسلے میں جو رویہ ہے وہ افسوسناک ہے۔ پچھلے سال سے کمپیئر کریں گے کیا؟ کم ہوا ہے۔ کتنے کم ہوا ہے پچھلے سال؟ 1000 کروڑ کم ہوا ہے تقریباً۔ انجینئر صاحب، غازی پور بارڈر پہ جو کسان بیٹھے ہیں ان میں زیادہ تر جاٹ ہیں، سب لوگ ہیں لیکن جاٹ بہت زیادہ ہے، اور یہ وہی جاٹ ہے جو مظفر نگر دنگے کے دوران مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا تھا ان لوگوں نے۔ لیکن ابھی ایک دیکھنے میں اچھی بات یہ آ رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ تقریر کرنے آتے ہیں، وہ ہندو مسلم ایکتا یا جو بھی یونٹی ہے اس میں ایکتا کی بات کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اب ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مودی جی نے جو نیا قانون بنایا ہے اسی بہانے ایک ان میں سمجھ آ رہی ہے کہ غلطی ہو گئی، ہم لوگوں نے غلط کر دیا تھا، اور ابھی یہ وقتی طور پہ یونٹی کی بات کر رہے ہیں یا آئندہ بھی کرتے رہیں گے، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر یہ وقتی طور پر بھی کر رہے ہیں تو اس کا استقبال ہے اور کیا جانا چاہیے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت بھی اپنی غلطی کا احساس کر لے اور حکومت بھی اپنی غلطی سدھار لے جس طرح انہوں نے اپنی غلطی سدھاری ہے، کیونکہ حکومت جب غلطی کرتی ہے تو اس کا نتیجہ اور نقصان پوری آبادی کو بھگتنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کا اثر بہت محدود ہوتا ہے، اور تو حکومت جب اپنے ایک دم بغیر رائے مشورے کے ایسے قاعدے قانون بنا رہی ہے، آپ نے دیکھا پہلے CA کا لایا گیا، اب یہ کسانوں کا لایا گیا، اور اس سے پہلے نوٹ بندی ہوئی، GST لایا گیا، تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ملک میں اگر واقعی صحیح طور پر حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کے رائے مشورے سے اور لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر یہ کام کیے جانے چاہیے۔ اب کسانوں کے معاملے میں بھی ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت سے غلطی ہوئی ہے اور یہ قوانین جو ہے لائے گئے ہیں یہ کسانوں کے بھلے کے لیے نہیں ہے۔ اس غلطی کو جتنا جلدی سدھار لے حکومت اتنا اچھا ہے۔ یونٹی کی جو پہل دیکھی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم اس کو استقبال کرتے ہیں اور اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کسانوں کی تحریک چل رہی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی اس پیشے سے جڑی ہوئی ہے، اس تحریک میں آپ کے نزدیک مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ یقیناً مسلمان اس تحریک کی تائید کر رہے ہیں، اور بلکہ مسلمان ہی نہیں ہر سمجھدار آدمی اس تحریک کی تائید کر رہا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ جائز، ان کے مطالبات ہیں، ان کی ڈیمانڈ جائز ہیں، اور یہ قوانین صرف کسانوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ عوام کو بھی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کی بھی اس میں وہی ان کا رویہ ہے، اور مسلمانوں کی تائید اور مسلمانوں کی اس سلسلے میں جو ان کی حمایت ہے وہ بھی صاف نظر آتی ہے۔ راکیش جو ٹکیٹ ہیں ان پہ کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس جام کے اس آندولن کے دوران بھی کئی بار ان کا
स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं से ढुलमुल रवैया है उनका, वो कहीं सॉफ्ट होते दिखते हैं बीजेपी की तरफ या हुकूमत की तरफ। ये चक्का जाम जो है, इसमें 3 स्टेट को अलग रखना, ये कहीं ना कहीं से कुछ और हीले बहाने करके ये बीजेपी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उसको कहीं ना कहीं से एक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से उन्होंने उनको अलग रखा है। हाँ, ये सवाल तो कि कौन कितना भरोसे के लायक है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो साफ नजर आ रहा है, मैं समझता हूँ कि उस पर भरोसा करते हुए और मोहतात रहते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें जिस तरह के लोग भी, इसमें बहुत से वो लोग भी इस मूवमेंट की तायद कर रहे हैं जो कभी बीजेपी के वोटर हुआ करते थे, तो अब जाहिर है उनके उस कदम को हम भी सराहते हैं। कभी वो लोग भी जो बीजेपी में थे लेकिन अब इसकी तायद कर रहे हैं किसी वजह से, तो उसको भी हम अच्छा कहेंगे। ठीक है, उनका बैकग्राउंड कुछ रहा होगा, लेकिन इस वक्त ये जो मूवमेंट है इसकी तायद मैं समझता हूँ वो हक और इंसाफ की तायद है। ये आपने बजट पर जो नोट किया, आपने उस पर भी बयान भी किया, उसमें कह रहे कि हेल्थ बजट में जो है तो पैसे का इजाफा किया गया है, आपने इसको खैर मकदम किया है, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअल इजाफा नहीं बल्कि कमी हुई है, तो उन्होंने 4-5 मिनिस्ट्रियों को क्लब कर दिया है। और दूसरी बात, न्यूट्रिशन का जो बजट है वो 27% जो है तो कम कर दिया है। तो आप नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिगर के एतबार से देखिए, अगर पूरे बजट में कोई न कोई चीज तारीफ के लायक अगर कहने के लिए कोई जुमला है तो ये कह सकते हैं कि कम से कम आपने फिगर बढ़ाया है, लेकिन ये चालाकी तो हुकूमत हर जगह करती है। तो बहरहाल एक पहलू देखा हमने कि ठीक है, आपने कुछ रकम बढ़ाई है उसमें जो पिछले के मुकाबले ज्यादा थी, लेकिन हमने साथ ही ये भी कहा है कि इसके बावजूद ये 2% भी नहीं हो रहा है जीडीपी का, और हम कहते आए हैं कि बहुत से दूसरे ममालिक के जो बजट हैं हेल्थ के वो हमसे ज्यादा हैं, और 6% कम से कम ये फिगर आना चाहिए। और हम इसका मुतालबा भी करते रहे हैं पिछले सालों में हुकूमत के जरिए से, हुकूमत से, तो ये बहुत कम है। 2% जो जीडीपी का हेल्थ बजट है, और एक वेलफेयर स्टेट जो हमारा है जिसमें एक फलाही रियासत का जो तस्वुर है, तो उसमें तो और ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए इस पर। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से मायूस कुन है। कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है उसके नतीजे में जो है इनइक्वालिटी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ी, दुनिया में भी बढ़ रही है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उस हवाले से आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, जबकि आप तो माशी मसावत की बात करते हैं, इक्तिसादी मसावत। हाँ, हमने लास्ट सेंटेंस वही है हमारा, दिस बजट शुड बी इक्विटी बेस्ड। ये जो बजट है कारपोरेट को फोकस कर रहा है, और गरीबों की मदद इसमें ज्यादा होनी चाहिए थी, ताकि जो गैप है अमीर और गरीब के दरमियान वो कम होता। जिनके पास परचेजिंग पावर कम है और खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास पैसा पहुंचना चाहिए था ताकि ये गैप कम होता। तो उसको करने के बजाय कारपोरेट्स को ही इसमें ज्यादा फायदा मिला है। और इस दौरान जो कोविड की सिचुएशन थी जिसमें मईशत नीचे गई है काफी, और उसमें भी इस कमजोर मईशत में भी फायदा कारपोरेट्स को हुआ है, ये भी मालूम है। तो जो फायदा हुआ है उन पर वजन डाला जाना चाहिए था, उनसे ज्यादा वसूली होती और उसको सोशल सेक्टर में लाया जाता ताकि ये गैप कम होता। यही हमारा कहना है कि बार जो हुआ है मईशत, कमजोर मईशत को सुधारने का जो वजन है वो भी गरीबों में ही डाला गया है। मसलन तेल पर आपने सेस लगाया है ऑयल पर, तो वो बराह रास्त आवाम पर आ रहा है क्योंकि आवाम उसका इस्तेमाल करती है, और वो उसमें स्टेट और सेंटर के दरमियान जो तकसीम है वो भी, वो फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो भी उससे मुतासर होता है। कुछ फॉरेन जो गवर्नमेंट ने, फॉरेन लीडर्स ने और कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जो है फार्म लॉज को, इंडिया में मूवमेंट को सपोर्ट किया है, इस पर आपका और जमात का क्या स्टैंड है? मैं समझता हूँ दुनिया में कोई भी जहां भी सही बात और इंसाफ की बात की कोई तायद करता है तो उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए, और जमात इस्लामी तो खुद इस पर अमल करती है। दुनिया में किसी मुल्क में भी नाइंसाफी होती है इस तरह की, तो कम से कम हम अपना मौक़िफ़ जाहिर करते हैं।
کہ وہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اب تو دنیا اس ٹیکنالوجی میں ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو جب اتنی چھوٹی دنیا ہو گئی ہے تو کہیں ایک ملک میں کچھ لوگ تکلیف میں ہوں تو اس تکلیف کو دوسرے ملک کے لوگ محسوس کرتے ہوں تو یہ تو ایک اچھا پہلو ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. عالمی تناظر میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ نے سعودی عرب کو حمایت دے رہی تھی یمن کے تعلق سے، اس نے ڈسکریج کرنا شروع کیا ہے، حمایت کو واپس لینے کی بات کر رہی ہے. یمن چونکہ یہ جس طرح سے خون خرابے کا یا مارگاہ بن گیا تھا، اس تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکنس نے 4 سال پہلے صدر کے انتخاب میں جس بڑی غلطی کا ارتکاب کیا تھا، شاید انہوں نے 4 سال کے بعد حالات اور نتائج کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح کی ہے. حالانکہ امریکہ جیسے ملک میں پالیسیز اتنے آسانی سے نہیں بدلتی ہیں اور ان کی پالیسیز تقریباً اس پر رہتی ہیں، لیکن افراد کے بدلنے سے یقیناً بہت سی چیزوں میں فرق آتا ہے. اور جیسے ہی یہ نئے صدر آئے ہیں، انہوں نے بہت سے ان کے فیصلوں کو جو معقول فیصلے نہیں تھے ان فیصلوں کو فوراً بدلا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے بارے میں، مسلم ملکوں کے بارے میں جو چیزیں تھیں اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید اور چیزیں بہتر ہوں گی، اور گلف میں اور ان ممالک میں جو صورتحال ہے اس کے بھی بہتر ہونے کے امکان تو ہیں. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایک کیپٹلسٹ، امپیریلسٹ، ایک سپر پاور کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور ان کے اپنے منصوبے ہیں. ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو اچھے قدم چاہے وہ چھوٹے ہوں ان کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. کیا شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو فارم لاز ہیں اس کو کہا ہے کہ بہت انقلابی ہے، بہت اچھا ہے، اس سے مارکیٹ کو استحکام ملے گا؟ اور آپ کو یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کنیکشن کو جو کاٹا گیا ہے وہ غلط ہے، ڈائلیگ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے امریکہ کی طرف سے اس کو آپ کو سپورٹ کرنا ان زرعی قوانین کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اتنا بڑا ہے کہ آپ کے اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. اس میں دونوں باتیں شامل ہیں. امریکہ کی جو ویل اسٹیبلشڈ پالیسی ہے پرائیویٹائزیشن کی، بلکہ یہاں جو قوانین بن رہے ہیں وہ صرف انڈیا کے کارپوریٹس کے دباؤ میں نہیں بن رہے ہیں، بلکہ یہاں یہ جو قوانین لائے گئے ہیں یہ انٹرنیشنل جتنے ایجنسیز ہیں، IMF اور ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہماری حکومت انہی کے دباؤ میں یہ قوانین لائی ہے. تو یہ تو ان کی اسٹیبلشڈ پالیسی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ یہاں انسانوں کی آزادی اور پروٹیسٹ کی آزادی اور جو بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، ان کے بارے میں اگر وہ کنسرن شو کرتے ہیں تو کم سے کم اس پارٹ کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جمہوریت کے بارے میں جو لیٹسٹ انڈیکس آیا ہے، انڈیا کو مزید 2 درجے جو ہوتے نیچے کر دیا گیا ہے، اس کو کوئی تبصرہ کریں گے جماعت کی طرف سے؟ تبصرے تو برابر ہوتے رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ مختلف پہلوؤں سے ہماری حکومت کی تصویر، اس ملک کی تصویر دنیا میں خراب ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ جرنلسٹ کی سیفٹی کا مسئلہ ہو یا ڈیموکریٹک ویلیوز کا مسئلہ ہو، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کا مسئلہ ہو. تو ان چیزوں کو بچانا یقیناً اصل ذمہ داری تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم جیسے عوام کو، آپ سب کو متوجہ رہنا ہوگا اور حکومت کو توجہ دلاتے رہنی ہوگی کہ جو چیزیں ہمارے ملک کی تصویر کو کمزور کر رہی ہیں اس کو سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے. اور خاص طور سے یہ موجودہ حکومت تو اس کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بڑے راشٹر بھکت ہیں، راشٹر پریمی ہیں، اور دیش کی عزت کو اور دیش کے وقار کو مجروح ہونے سے بچانا تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. یہ دہلی میں جو ایک انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا ہے آج اور کل 2 روزہ، وہ انڈونیشیا کے سابق وزیر اعظم اور وہاں کی تحریک اسلامی مظلومی کے فاؤنڈر رہنما کی
के ताल्लुक से है, उनकी फ़िक्र के ताल्लुक से है, जो कि इस वक्त थर्ड वर्ल्ड और दीगर दुनिया में आपको निज़ाम के सिलसिले में जो उनकी सोच थी, उनकी फ़िलॉसफी थी, उस पर है। उस पर आप, क्योंकि आप भी तहरीक इस्लामी अपने आप को आप मानते हैं, वो भी वहाँ की तहरीक इस्लामी रही है मजदूमी। डॉक्टर मोहम्मद नासिर पर ये पूरा सेमिनार हो रहा है, उस पर आपका क्या ख्याल है, क्योंकि दिल्ली में हो रहा है आज और कल? ठीक, अच्छी बात है, ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए और अच्छी कोशिशें हैं, उनकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन जमात इस्लामी हिंद का जो फोकस है वो हिंदुस्तान है, भारत है, भारत के आवाम है, भारत के लोगों के दरमियान, वो हमारा बड़ा फोकस है। और बाहर जो चीज़ें हो रही हैं आलमी सतह पर, ठीक है, उनसे हमारी वाकफियत हो और जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी हम तारीफ करते हैं। राम मंदिर निर्माण के नाम पे जो चंदा इकट्ठा करने के और उसके बाद हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जिसका भी मलिक साहब ने जिक्र किया, तो पिछले 10 दिन में दिल्ली में भी 2-3 जगह पे ऐसी घटना हुई जो दंगा प्रभावित इलाके रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह कोशिश की जा रही है। तो क्या इसको लेकर के दिल्ली सरकार को या पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लाने का कुछ प्रयास है? जी हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत को मुतवज्जे करते रहें। जिस सतह का मामला होगा उस सतह से हम लोगों को मुतवज्जे करेंगे। ये दिल्ली का मामला है तो हम यहाँ की हुकूमत को मुतवज्जे करेंगे, यहाँ जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है उनको भी मुतवज्जे करेंगे, चीफ मिनिस्टर को भी खत लिखेंगे और जरूरत पड़ने पर हम कोर्ट वगैरह को भी मुतवज्जे करेंगे। अब ये बात तो सब हम मीडिया के जरिए से पूरे सब लोग को पहुंचा रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है सही नहीं है, हुकूमत उस पर तवज्जो दे और जबरो तशद्दुद से वसूली को रोके। दूसरा, ऐसे रास्ते, ऐसी गलियां और ऐसे बाजार और जहां मसाजिद वगैरह हो, जहां पर चंदा जमा करने की कोई बात माकूल बात समझ में नहीं आती, तो अगर वो करना भी चाहते हैं तो वो इन इलाकों में रैली निकालें जहां वो आबादी है जो उनको चंदा दे सकती है। इस पर यहाँ भी हम तवज्जो दिलाएंगे।